أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا آيات بينات لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اس سے پہلے ہم سورہ نور کا کافی سارا حصہ کل کے درس میں پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے نور ایمان اور صلاحیت ہدایت کی مثال بیان کی، اور پھر اس کے مقابل میں کفار کے اعمال کی مثال بیان کی، اور دوسری مثال ان کافروں کی بیان کی جو آخرت کے بالکل منکر ہیں. تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گہرے سمندر کی تہ میں ہوں اور سمندر کے اوپر موجیں در موجیں ہوں، اور اس کے اوپر بادل کا بھی سایہ ہو، یعنی اندھیری رات کی طرح کالے بادل بھی چھائے ہوں. اب جب اتنے اندھیروں کے اندر پڑا ہوا شخص اپنے ہاتھ کو بھی نکال کر دیکھنا چاہے تو وہ نہیں دیکھ سکے گا. یہی حال ان کفار کی ہے کہ انہوں نے اپنی صلاحیت جو ہدایت کی رکھی گئی تھی وہ بھی مسخ کر دی، اور پھر ماحول کی گمراہی نے بھی ان کو گھیرا، باطل دوستوں کی گمراہی، اس کے اندھیرے نے بھی ان کو گھیرا، اور باطل لیڈران اور پیر اور مولویوں نے بھی ان کو گھیرا. تو جب اتنے اندھیروں کے اندر وہ گھیرا جا چکا ہے تو اب وہ ہدایت کی راہ کیسے پائے گا؟ وہ تو اپنا ہاتھ نہیں دیکھ سکے گا. آج کے اس درس میں فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات، ترغیب الی القرآن ہے کہ ہم نے نازل کی ہیں واضح کھول دینے والی آیتیں. اور قرآنی آیتوں کو دیکھو، وہ جس مقصد کے لیے اتاری گئی ہیں وہ اپنے مقصد کو کیا کرنے والی ہیں؟ کھولنے والی ہیں، واضح کرنے والی ہیں. فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق اتاری ہم نے آیات مبینات، آیتیں وضاحت کرنے والی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. آیتیں تو وضاحت کرتی ہیں، لیکن منزل وہی پاتا ہے جسے اللہ توفیق دیتا ہے. فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ویقولون آمنا باللہ وبالرسول. اور کہتے ہیں یہ منافق، چونکہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر الزام تہمت انہی منافقین کی کارستانی تھی، تو ان کی عمومی حالت کا ذکر کر دیا. فرمایا یقولون، کہتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول، ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور بالرسول اور رسول پر، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی. ثم یتولی فریق منہم، پھر پھرتا ہے ایک فریق ان میں سے، من بعد ذالک، اس اقرار کے بعد، اس اعلان کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہیں یہ لوگ ایمان لانے والے، بالمؤمنین یعنی بالکل بھی یہ مومن نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، طرف اللہ اور اس کے رسول کے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ،
تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، تو اذا فریق منہم معرضون، تو یکا یک ایک فریق ان میں سے اعراض کرنے لگتا ہے۔ جیسے پیچھے آپ ذکر سن کے آ چکے ہیں، یہ سارا ان کے ان اوصاف کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر ہو ان کے لیے الحق فائدہ، ایک معنی اگر ان کے لیے کوئی فائدہ ہو، یا دوسرا معنی وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو، ان کو پتہ چلے کہ فیصلہ دربار نبوت سے ہمارے ہی حق میں ہونے والا ہے، تو فرمایا یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو آتے ہیں اس کی طرف تسلیم کرتے ہوئے، جی بالکل جی ہم تو تابعدار ہیں، مانتے بھی ہیں، پتہ ہے فیصلہ ہمارے حق میں ہونا ہے۔ اور اگر فیصلہ ان کو پتہ ہو دوسرے حق میں، تو پھر آتے بھی نہیں ہیں، پیٹ پھیرتے ہیں۔ آگے وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، ام ارتابوا، یا ان یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ظلم کرے گا یحیف اللہ، یہ کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر، ورسولہ، اور اس کا رسول۔ فرمایا بل اولئک هم الظالمون، اب ان کے پیغمبر کے فیصلے کی طرف پیٹھ پھیرنا اور دوسری طرف جانا، یہی اسباب ہو سکتے ہیں۔ یا تو ان کے دل میں نفاق کی بیماری ہے، اگر نفاق ہے تو تب بھی مومن نہیں ہے، یا دوسری بات ہے کہ ان کو شک ہے پیغمبر پر، تو اگر شک ہے تو تب بھی یہ مومن نہیں ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ اللہ یا اس کا رسول ہم پہ ظلم کریں گے، اگر یہ خیال کر کے پیغمبر کا فیصلہ چھوڑ کے گئے ہیں تو تب بھی کافر ہیں۔ اب یہی بتائیں یہ کون سی صورت اختیار کی ہے انہوں نے؟ ٹھیک ہے جی، فرمایا افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا یہ ڈرتے ہیں ان یحیف اللہ علیہم، کہ ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا ان پہ اللہ اور اس کا رسول، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی خود ظالم ہیں۔ انما کان قول المؤمنین، بے شک ان کا ذکر کیا منافقین کا، ان کے مقابل جو مخلص مومن ہیں ان کی شان ذرا بھی یہ بھی سن لیجئے۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین، بے شک ہے بات مومنوں کی، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، تو ان کی بات کیا ہوتی ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ تو یہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اللہ سے ڈرے گا، وَيَتَّقْهِ، اور اس تقوی اختیار کرے گا یا مناہی سے آئندہ بچے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پس یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تھے کہ ایک عیسائی نے آ کر دروازے میں کھڑے ہو کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اسلمت لرب العالمین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں وَهَلْ لِذَلِكَ سَبَبٌ، بلا وجہ ہی کلمہ پڑھ لی یا کوئی سبب ہے؟ کہنے لگا سبب ہے۔ کہا کیا سبب ہے؟ کہنے لگا ہمارے ہاں روم میں میں ان کا مذہبی پیشوا بھی ہوں اور بادشاہ کے قریبوں میں بھی تھا، تو ہمارے جیل میں ایک مسلمان قیدی تھا،
جب بھی جیل کے پنجرے کے باہر میں گھومتا تو وہ اندر تلاوت کرتا۔ اس نے تلاوت کی اور قرآن کی ایک آیت پڑھی آپ لوگوں کی کتاب کی۔ کہا وہ کون سی آیت پڑھی؟ کہا جب وہ آیت میں نے سنی تو میں ایمان لے آیا کہ یہ اللہ ہی کا کلام اور اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے کہ جس کا کمال یہ ہے کہ ایک آیت میں آسمان کی ساری کتابیں اکٹھی کر دی، پورے دین کا خلاصہ اس میں نچوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اب ذرا اس کا معنی تو سنیے امام قرطبی سے۔ وہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ فِي الْفَرَائِضِ، جس نے فرائض میں اللہ کی اطاعت کی، وَرَسُولَهُ فِي السُّنَنِ، اور اس کے رسول کی اطاعت کی سنتوں میں، وَيَخْشَ اللَّهَ فِي مَا مَضَىٰ مِنْ عُمْرِهِ، اور وہ ڈر گیا اللہ سے جو اس نے گزشتہ زمانے میں عمر میں غلطیاں کوتاہیاں کیں، وَيَتَّقْهِ، اور بچتا رہا فی ما بقیہ من عمرہ، باقی ماندہ عمر میں بھی گمراہیوں سے بچتا رہا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پس یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اطاعت کی فرائض میں، اللہ کی سنتوں میں، پیغمبر کی، اور گزشتہ عمر کے گناہوں پر بھی ڈرتا رہا اور آئندہ بھی اپنے آپ کو بچاتا رہا۔ تو دین کا اور آسمانی کتابوں کا یہی تو نچوڑ ہے جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو جوامع الکلم عطا کیا تھا۔ کیا؟ اعطیت جوامع الکلم، اور جوامع الکلم کے دو مصداقات ہیں۔ پہلا مصداق قرآن بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ قرآن کریم کا یہ کمال ہے کہ اللہ نے اس کی ایک ایک آیت میں، بلکہ ایک ایک سورت میں پورے دین کو نچوڑ کے رکھ دیا۔ ایسی بھی آیت ہے کہ ساری اخلاقیات جمع کر دی، ایسی بھی آیت ہے کہ جو سارے عقائد اکٹھے کر دیے اس میں، اور ایسی بھی آیتیں ہیں کہ جس میں اخلاقیات، عقائد، مناہی، اوامر سارے اکٹھے کر دیے۔ سورہ نحل میں آپ نے پڑھا نہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، جامع ترین آیت۔ اور جوامع الکلم کا دوسرا مصداق اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں کہ یہ جوامع الکلم ہے، اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے۔ اور اس کا اندازہ ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جو احادیث سے شغف رکھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں، کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مختصر جملوں میں آپ کو دین اور دنیا کی بلائیاں اکٹھی کر کے رکھ دی ہیں۔ تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور قسمیں اٹھائیں انہوں نے اللہ کے نام کی، جہد ایمانہم، اپنی مضبوط قسمیں، اور کیا کہا لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ، کہ اگر آپ نے انہیں حکم دیا تو لَيَخْرُجُنَّ، ضرور بضرور وہ نکلیں گے۔ کدھر؟ یعنی جس میدان کی طرف آپ کہیں گے تو ہم، تو یہ اشارہ ہے وہ سورہ توبہ کی طرف، ان آیات کی طرف، ٹھیک ہے نا، کس طرف نکلیں گے اور کیا کریں گے؟ خود تو سستیاں کی، فرمایا ان سے توقع رکھتے ہو کہ یہ آپ کو خیر پہنچائیں گے، اگر انہوں نے تہمت اور الزام لگایا تو ان کی ہسٹری بھی تو سن لو ذرا، یہ ان کے حالات ہیں جو آپ پڑھ بھی چکے ہیں، دیکھ بھی چکے ہیں۔ غزوہ تبوک میں کیا ہوا؟ رہ گئے، اور پھر بعد میں آ کے کہنے لگے کہ اگر آئندہ کوئی ایسی بات ہوئی تو ہم چلیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اور غزوہ احد میں یہ بدبخت منافق رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کا لشکر لے کے یہ واپس ہو گیا تھا۔ بعد میں کہتا ہے اگر آپ کہیں گے
تو ہم ضرور جائیں گے۔ تو اس وقت کیا جواب ارشاد فرمایا؟ قُل لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، وَلَن تَخْرُجُوا مَعِيَ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، کبھی بھی میرے ساتھ نہ جانا اور نہ ہی میرے ساتھ مل کے دشمنوں سے لڑنا۔ تم کیا دشمنوں سے مل کے لڑو گے؟ دشمن سے زیادہ نقصان تو تم پہنچا رہے ہو۔ تو فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی، مضبوط قسمیں، کہتے ہیں لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ، اگر آپ نے انہیں حکم دیا، لَيَخْرُجُنَّ، تو ضرور بضرور وہ نکلیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، کہہ دیجئے قسمیں نہ اٹھاؤ، نہیں ضرورت قسموں کی ہو بھائی، ہمیں معلوم نہیں ہے آپ کا تقوی و پرہیزگاری کیا ہے۔ فرمایا قُلْ لَا تُقْسِمُوا، نہ قسمیں اٹھاؤ، طاعۃ معروفۃ، ایک معنی کہ قسموں کی ضرورت نہیں ہے، طاعۃ معروفۃ، اچھے طریقے سے اطاعت مطلوب ہے۔ ہاں، المطلوب منکم طاعۃ معروفۃ، اچھے طریقے سے طاعت تم سے مطلوب ہے، قسمیں نہیں چاہیے۔ دوسرا معنی کہ قسمیں کیوں اٹھاتے ہو کہ ہم بڑے مخلص ہیں؟ فرمایا طاعتکم طاعۃ معروفہ، تمہاری اطاعت ہمیں معلوم ہے، جتنے تم تابعدار ہو ہمیں کیا ہو؟ معلوم ہو، لہٰذا ہمیں اپنی تابعداری ثابت کرنے کے لیے قسموں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بات بھی یہ ہے کہ تابعدار بندے سے بھی نہیں چھپتا، اور جو بظاہر باتیں کرتا ہو وہ بھی لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے۔ آگے ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے ان کاموں کی جو تم عمل کرتے ہو۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کیجئے اللہ اور اس کے رسول کی، فإن تولوا، پس اگر تم پھر گئے تو فإنما علیہ ما حمل، پس بے شک اس کے اوپر یعنی پیغمبر کے اوپر ما وہ ذمہ داری ہے، حملا جو ان کے اوپر ڈالی گئی ہے، وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے اوپر وہ بوجھ ذمہ داری ہے، حملتم جو تم پہ ڈالی گئی ہے۔ تمہاری ذمہ داری تو یہ تھی اطاعت اور فرما برداری، ایمان، اور پیغمبر کی اطاعت کے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچاتے ہیں، وہ سمجھاتے ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اپنی ذمہ داری ادا کرو، اور وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم ان کی اطاعت کرو تو تہتدوا، کیا پا جاؤ گے؟ ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا کھول کر۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے نیک۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، البتہ ضرور بضرور انہیں خلافت دے گا، فی الارض، زمین میں، کما استخلف الذین، جس طرح کے خلافت دی اللہ نے ان لوگوں کو من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، اور اللہ ضرور بضرور جمع دے گا، مضبوط کر دے گا ان کے لیے وہ دین، ارتضیٰ لہم، جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور بضرور اللہ بدل دے گا ان کے لیے، من بعد خوفہم، خوف کے بعد، امنا، امن۔ یعبدوننی، شرط کیا ہے؟ یعبدوننی، میری بندگی کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جس نے کفر کیا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، پس یہی لوگ ہیں نافرمان۔ کتنی جامع آیت ہے، آیت پہ کبھی غور تو کرو۔ ایک ہے آیت کا عمومی مفہوم اور ایک ہے آیت کا اول مصداق، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آیت کا عمومی مفہوم تو یہ ہے کہ جب تمہارے اندر ایمان
عمل صالح پہ پورے پورے اترو گے تو اللہ زمین میں تمہیں اپنی حکمرانی دے گا، تمہیں خلافت دے گا، وہ کبھی بھی ہو۔ اور آیت کا اصل اور پہلا مصداق، چونکہ آیت کے مخاطب پیغمبر کے صحابہ ہیں، کیا ہیں؟ تو میرے اس استدلال کی طرف غور کیجئے جو مفسرین نے کیا ہے، پیغمبر کے صحابہ پہلے مخاطب ہیں۔ تو اب آیت کا معنی ہے جو تم میں سے ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا تو اللہ ضرور بضرور اسے محمد عربی کا خلیفہ بنائے گا۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ اگر تم میں سے جو ایمان لایا، عمل صالح کیا، اور ایمان اور عمل صالح اللہ کو منظور ہوا تو اللہ اسے پیغمبر کا کیا بنائے گا؟ خلیفہ بنائے گا۔ 2 دفعہ تاکید لگائی، فرمائے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، لام تاکید اور نون ضرور بضرور اللہ انہیں خلافت دے گا، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون کو خلیفہ بنایا، ان کے لیے یوشع بن نون کو خلیفہ بنایا، سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا، تمہیں ضرور بضرور خلیفہ بنائے گا۔ تو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں سننے والوں کو کہ اس آیت کے بعد خلافت کس کو ملی پیغمبر کے بعد؟ بولو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ آیت ابو بکر صدیق کی خلافت پہ نص ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اگر ان کے اندر یہ شرائط نہ ہوتی تو پیغمبر کے بعد ان کو خلافت کبھی نہ ملتی۔ اللہ نے فرمایا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّ، تمہیں ضرور بضرور وہ خلیفہ بنائے گا، خلافت دے گا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا ہیں؟ یہ خلفاء ہیں، اور اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ نے ان کو کیا دی ہے؟ خلافت دی ہے۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر خلافت اولیٰ کے مستحق نہیں تھے، وہ خلافت بلا فصل کے حقدار نہیں تھے، ٹھیک ہے، حضرت عمر نہیں تھے، ہم کہتے ہیں آیت کیا کہتی ہے کہ میں خلافت اس کو دوں گا جو ان شرائط پہ پورا اترے گا۔ تو یہ اترے تو اللہ نے اپنی اس آیت کے وعدے کے مطابق ان کو کیا دی ہے؟ خلافت دی ہے۔ تو ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھیوں کی خلافت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کے اس وعدے کی تکمیل ہے اللہ کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے جی فرمایا اقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ دیکھیے ادھر صرف کیا کہا؟ اطیعوا الرسول، کس کی اطاعت کرو؟ اب ایک آدمی کہے اطاعت صرف رسول کی، اللہ کی بھی نہیں، اور یہ آیت پڑھتا جائے، آپ کیا کہیں گے؟ کہے گا جی صرف اطاعت رسول کی ہے، یہ سورہ نور میں کیا ہے؟ اطیعوا الرسول، بس، اور کسی کی نہیں ہے۔ تو دوسرے مقام پہ اللہ، پیچھے آپ نے پڑھا اطیعوا اللہ، 2 آیتیں پیچھے پلٹو نا، اطیعوا اللہ آیت 54 میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ ہم کہتے ہیں دونوں آیتوں کو ملاؤ، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ تیسرا مقام بھی ملاؤ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ایک آیت کی طرف نہ دیکھا کریں، اس آیت کے دیگر نظائر کو بھی دیکھیں۔ قرآن خود اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ آگے القرآن یفسر بعضہ بعضا، آگے فرمایا لا تحسبن الذین،
لا تحسبن الذین، ہرگز تو گمان نہ کر ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، معجزین فی الارض، کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں. یعنی یہاں عاجز کرنے والا کا معنی کیا ہے؟ آپ کسی بندے کے پیچھے لگ گئے ہیں قابو کرنے کے لیے، آپ سے وہ بھاگ گیا، آپ عاجز آ گئے، تھک گئے، تو آپ عاجز ہو گئے اور وہ بچ گیا. وہ کیا ہو گیا؟ تو معنی یہ بھی کیا جاتا ہے، نہ گمان کیجئے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، معجزین، کہ وہ بچنے والے ہیں، خلاص ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، زمین کے اندر. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آ گیا، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ، پلٹ کر جانے کی جگہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ اجازت طلب کریں تم سے، ملکت ایمانکم، وہ لوگ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ. دیکھیے شروع سے سورت کو دیکھ لیجئے، آپ حیران ہوں گے. جو مسئلہ شروع کیا آخر میں پھر اس مسئلے کو، اور بیچ میں خلافت کی بحث کو لے آئے. جوڑ کیا ہے؟ جوڑ یہ ہے کہ یہ حدود، یہ سزائیں، یہ قوانین نافذ کرنے کے لیے تمہیں ایک مملکت اسلامی چاہیے، خلافت. تب یہ حدود اور یہ مسائل کیا ہوں گے؟ یہ قائم ہوں گے. نہیں تو آپ گلی کوچے میں تو اس کو آپ قائم نہیں کر سکتے. اگر آپ قائم کرو گے تو آپ کے اوپر کوئی اور لا کے قائم کر دے گا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں آگے تو پھر اسی مضمون کی طرف آئے. اے ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ، ملکت ایمانکم، کہ مالک ہیں تمہارے ان کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ ان کے. یہ کون ہے؟ غلام تمہارے. والذین، اور وہ لوگ، لم یبلغوا الحلم، جو نہیں پہنچے ابھی جوانی تک، منکم، تم میں سے، ثلاث مرات، 3 اوقات میں 3 مرتبہ. ثلاث مرات، کتنی مرتبہ اور کتنے موقعوں پر؟ 3 موقعوں پر. ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا 3 وقتوں میں 3 مرتبہ اجازت طلب کریں. وہ کون ہے؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا میرا بھائی؟ پردے کے احکام چل رہے تھے تو پردے کے احکام میں کچھ آداب بھی بتلا دیے. یہ آداب احتیاط کرو گے تو زنا، بے حیائی نہیں پھیلے گی. ان میں ایک یہ کہ آپ کے گھروں میں غلام ہیں، کام کرتے ہیں، آپ کے خریدے ہوئے ہیں، یا وہ لڑکے ہیں آپ کے بیٹے ہی ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کے گھر میں رہتے ہیں، ابھی بلوغت تک پہنچے نہیں ہیں لیکن حلم کے قریب ہیں، ابھی پہنچے نہیں لیکن قریب ہیں. تو ایسوں کے لیے آرڈر جاری کیا کہ یہ 3 اوقات میں آپ کے پاس آنے کے لیے اجازت چاہیں گے. کون کون سے 3 اوقات ہیں؟ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے. یہ اجازت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ نماز فجر سے پہلے جا کے کسی کمرے میں فوراً گھس جاؤ. باپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بیٹے کے کمرے میں جائے. بیٹے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ باپ کے کمرے میں جائے. غلام کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا کے کمرے میں چلا جائے. بات سمجھے؟ کتنے اوقات؟ 3 اوقات. اچھا، فرمایا وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، اور جس وقت تم اتارتے ہو اپنے کپڑے، من الظہیرت، دوپہر سے. عرب میں گرمی ہوتی تھی اور دوپہر کے وقت قیلولہ کرتے تھے، تو دوپہر کو تم سوتے ہو اپنے اپنے کمروں میں، لباس اتار دیتے ہو، سونے کا لباس پہن لیتے ہو یا اتار لیتے ہو. تو اس وقت بھی ایک دوسرے کے کمرے میں جب تک کہ اجازت نہ مانگو نہیں جاؤ گے. یا اجازت کا یہ مطلب نہیں ہے دروازہ ٹک 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 کر کے دروازہ بھی کھول دیا. یہ کیا ہے جی؟ یہ اجازت ہے؟ تیرے ٹک ٹک کے ساتھ اندر تو آ گیا، یہ اجازت نہیں ہے. ہاں
اجازت ہو جی آؤ، کون؟ سمجھ آ گئی؟ تو بول جاؤ۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی نے دستک دی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کون؟ تو کہنے لگا میں، انا۔ فرمایا من انا انا، انا کون ہوتا ہے؟ میں کیا ہوتا ہے؟ نام لو۔ کیا؟ بعض آدمی کہے گا جی میں ہوں، بھائی تو میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ تیرا کوئی نام بھی تو ہوگا، تو اپنا نام لو۔ فرمایا دوسرا وہ من بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد۔ کون سے وقت؟ ہاں، صلاۃ عشاء کے بعد ایک دوسروں کے گھروں میں، کمروں میں بغیر اجازت کے نہیں جاؤ گے۔ کیوں؟ ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ ہاں، ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، ولا علیہم، اور نہ ان کے اوپر، جناح، کوئی گناہ، بعدہن، ان 3 اوقات کے بعد۔ ان 3 اوقات کے بعد آپ دن بھر بیٹھے رہتے ہیں تو آؤ جاؤ۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، پھرنے والے ہو علیکم تم پر، بعضکم علی بعض، ایک دوسرے پر، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ یہ آرام کے، خلوت کے، میاں بیوی کے تنہائی میں جانے کے اوقات ہوتے ہیں، تو ان میں کیا کرنا چاہیے؟ اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے۔ آگے جی، واللہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات، اصلاح معاشرے کے لیے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا، حکیم، حکمتوں والا۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں تمہارے بچے، چونکہ بچوں کو اجازت تھی، کیا؟ بالکل چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے، جن کو کوئی پتہ نہیں ہے، اب وہ آتے جاتے ہیں، ان کو اجازت تھی۔ لیکن جب یہ بھی بلوغت کے قریب ہونے لگیں یا بلوغت کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی تعلیم دو کہ آج کے بعد تم نے بھی کیا طلب کرنی ہے؟ ہاں، اجازت مانگنی ہے۔ فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب بچے پہنچ جائیں تم میں سے الحلم، بلوغت کو، تو فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، پس چاہیے کہ اجازت طلب کریں جس طرح اجازت طلب کرتے تھے پہلے لوگ، یعنی ان سے جو پہلے تھے وہ اجازت کرتے تھے، اسی طرح یہ بھی اجازت طلب کریں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمتوں والا ہے۔ حکم آیا تھا کہ اپنی چادریں بڑی ڈال لیا کریں، تو فرمایا اب کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بوڑھی ہوتی ہیں۔ کیا؟ اب بوڑھی ہر جگہ تو برقع نہیں پہن سکتی نا، کیا خیال ہے جی؟ یا بڑی چادر بھی نہیں پہن سکتی، کمزور ہوتی ہیں کہ وہ ہر وقت بڑی چادریں لیا کریں، تو اللہ رب العزت نے ان کو رخصت دی ہے۔ کیا دی ہے؟ گھر کے اندر فرمایا والقواعد من النساء، اور بیٹھنے والی عورتیں، قواعد ان کو اس لیے کہا بیٹھ جانے والی، امام مدارک نے لکھا ہے عن الحیض، کس سے؟ یعنی ان کو حیض آنا ختم ہو گیا ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں۔ اور یا عموماً قواعد اس لیے کہا کہ عموماً وہ چل پھر نہیں سکتی، کیا ہوتی ہیں؟ بیٹھی رہتی ہیں۔ تو ایسی عورتوں کے لیے فرمایا اللہ لا یرجون نکاحا، جنہیں امید نہیں رکھتی جو نکاح کرنے کی، فلیس علیہن، امید کا مطلب ہے کہ جن کو حاجت ہی نہیں نکاح کی، فلیس علیہن جناح، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کس بات پر؟ ان یضعن ثیابہن، کہ وہ رکھ دیں ثیابہن، اپنی بڑی چادریں۔ ثیابہن سے مراد سارے کپڑے نہیں ہیں، کیا ہیں؟ جو عام لڑکی کو پہننے کی حکم دیا گیا ہے کہ بڑی چادریں، وہ اگر وہ رکھ دیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے لیے بھی فرمایا غیر متبرجات، درا حال کہ وہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں، بزینت، زینت کو، اگر ہے بوڑھی لیکن فیشن پورا کرتی ہے جوانوں والا،
ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی بوڑھی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کیا کمال ہے قرآن الفاظ میں، فرمایا غیر متبرجات، حال ہے کہ وہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں، بزینت، زینت کو، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اگر وہ بچ کے رہیں، پاک دامن رہیں، یعنی باپردہ رہیں بوڑھی ہونے کے باوجود بھی، تو خیر لہن، یہ ان کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، علم والا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم۔ لیس علی الاعمى حرج، کوئی حرج نہیں ہے اندھے پر، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض، اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ تمہارے اوپر کوئی حرج ہے، ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ۔ تو اپنے گھروں سے کھانے میں کس پر حرج ہوتا ہے؟ آیت کا مطلب تو سمجھنا چاہیے۔ اور لنگڑوں کا ذکر کر دیا، اندھوں کا کر دیا، بیمار کا، یہ کیا مقصد؟ چونکہ لنگڑے، اندھے، بیمار، ان کے ساتھ عموماً لوگ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں، سمجھ آئی ہے نا؟ تو فرمایا اگر ان کو کھلاؤ اور یہ کھائیں، یا ان کو عموماً لوگ دینا بھی پسند نہیں کرتے، تو اس باطل رسم کو توڑنے کے لیے یہ حقیر نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اندھا ہے، لنگڑا ہے، یا بیمار ہے، معذور ہے، تو وہ اپنے گھر میں تو کھا ہی سکتا ہے، اگر وہ آپ کے گھروں میں بھی آئے اور آپ کے ساتھ کھائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ کھا سکتا ہے۔ اسی طرح تم پر بھی کوئی حرج تنگی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ۔ تو اپنے گھر سے تو سارے ہی کھاتے ہیں، یہاں اپنوں سے مراد یہ ہے اپنے بیٹوں کے گھر۔ آپ کا بیٹا آپ سے الگ رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو یہ دل میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں وہاں کھانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ آپ کا گھر ہے۔ کیا ہے؟ وہ آپ کا گھر ہے۔ آپ کے بیٹے کا جو گھر ہے تو وہ کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا، جب انہوں نے شکایت کی اپنے باپ کی نا، تو فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی اپنے باپ کا اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا، تو اور تیرا مال کس کا ہے؟ باپ کا ہے۔ تو اگر وہ بیٹوں کے گھر سے نہیں کھائے گا تو پھر کہاں سے کھائے گا؟ بات تو یہ ہے نا۔ تو فرمایا وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور نہیں ہے کوئی حرج تم پر، أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے۔ کیا مطلب؟ جی بیٹوں کے گھر سے، آگے او بیوت آبائکم، یا تم کھاؤ اپنے باپوں کے گھر سے۔ ہاں، بیٹے کو کہا کہ اگر وہ جائے باپ کے گھر تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے باپ کے گھر سے کیا کرے؟ کھائے، اگر وہ الگ رہتا ہے۔ آگے او بیوت امہاتکم، یا اپنے ماؤں کے گھر سے، ماں الگ رہتی ہے تو بیٹا آئے ماں کے گھر سے کھائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ماں بیٹے کے گھر سے کھائے۔ او بیوت اخوانکم، یہ یہاں ذکر کیوں کر دیا؟ پیچھے چونکہ پابندیاں لگائیں، بعض اوقات میں نہیں جانا، اجازت لینی ہے، تو لوگوں سے کہ دل میں آیا کہ اب اتنی پابندیاں، لہٰذا بہتر ہے آنا جانا ہی چھوڑ دو۔ فرمایا آنا جانا نہیں چھوڑو، آؤ جاؤ دستور کے مطابق اور بیٹھو اور کھاؤ بھی۔ کیا؟ ہاں، معاشرہ توڑنا نہیں، جوڑنا ہے، لیکن ایک سلیقے سے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی، ربط آ گیا نا جی۔ آگے او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھر، بھائی جا کے بھائی کے گھر سے کہتا ہے بھائی کھانا لے آؤ، کھائے گا بھائی، اس کے بھائی کا گھر ہے، کوئی ایسی بات ہے؟ یا روٹی کے کھانے کے ٹائم چلا جائے اور کھا لے، تو کوئی کہے کہ یہ کیا مطلب ہے بھائی آتا ہے بھائی کے گھر سے کھاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تنگ نظری کی دعوت و درس اسلام نہیں دیتا۔ آگے او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھر،
یہ بہن کے گھر تو عموماً ہمارے معاشرے میں کھانا جانا اس کو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ عیب سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جاؤ کھاؤ، ٹھیک ہے، رہو، رشتے اسی سے پلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہمارے جو معاشرے میں احساس ہے نا، وہ بھی زیادہ کرنا چاہیے کہ ہر 10-15 آدمی ہر دوسرے دن جا کے ادھر گھستے ہیں اور وہ بیچارے کمزور ہوں تو وہ کہتے ہیں یار یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو ان چیزوں کا لحاظ کر کے خوب آؤ جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہر انسان کو اللہ نے ایک شعور دیا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ کون سے معاملات بہتر ہیں۔ تو فرمایا او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچوں کے گھر سے، کس کے گھر سے؟ چچوں کے گھر سے کھاؤ تو کوئی حرج نہیں۔ او بیوت اماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے کھاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے۔ او بیوت اخوالکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے کھاؤ، ماموں کے گھر سے کھاؤ تو کوئی حرج نہیں۔ اخوال کس کو کہتے ہیں؟ ماموں کو۔ خال المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، خال المؤمنین، مومنوں کے ماموں، چونکہ ان کی بہن نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور ان کی بہن امت کے مومنوں کی کیا ہے؟ ماں ہے، تو ماں کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کھاؤ اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا وہاں سے کھاؤ کہ مالک ہو تم اس کی کنجیوں کے، یعنی مکان تمہارا ہے، کرایہ دار ہے تمہارا، ٹھیک ہے۔ اگر تم چلے گئے ہو تو نہیں میں نہیں کھاتا ہوں، وہ آپ کو ست بھی کرتے ہیں بیٹھ جاؤ، اس نیت سے کہ چلو آیا ہے کھا لے کہیں بیٹھ کے، تو ان کے دل میں احساس کمتری نہ آئے کہ یہ اتنا بڑا ہے کہ ادھر چائے پینا بھی کیا سمجھتا ہے؟ توہین سمجھتا ہے۔ یا آپ کا ملازم ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے، آپ اس کے ہاں چلے گئے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے لیے چائے پیش کرتا ہے یا دوسرا، تو آپ اتنا بڑا پن دکھانے کی ضرورت ہے؟ ہاں، جس طرح امیروں کی دعوت قبول کرتے ہو تو غریب کی بھی دعوت کیا کر لو، بیٹھ جاؤ، کھا لو، اس سے اس کا کچھ نہیں جائے گا، خوش ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ میرے شیخ فرماتے ہیں طلباء کرام کی محبت جو ہے نا یہ بڑی عجیب ہوتی ہے۔ جون جولائی کی گرمی میں آپ کو دعوت دیں گے، استاد کو آؤ جی دعوت ہے، تو پھر اس کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ 3 کمبل نیچے رکھے ہوں گے، 4 کمبل پیچھے، آؤ بیٹھ جاؤ، خوب گرمی میں اس کے لیے کہتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اللہ کے بندو اتنی گرمی ہے، لیکن وہ ایک محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کبھی ان کے ساتھ بھی بندہ چٹائی پہ بیٹھتا ہے تو اچھی بات ہے، سمجھے نا۔ قرآن بہت پیارے انداز سے آداب سکھاتا ہے۔ آگے، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ جب بھی کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے او صدیقکم، او صدیقکم، ہیں؟ تو دوست دیکھو کتنی قرآن کریم نے کس طرح آپ کے معاشرے کو کتنے خوبصورت پہرائے میں جوڑا ہے۔ اپنے دوست کے ہاں کھا لیا، یا اگر چلے گئے ضرورت ہے بھائی میں یہ کھانا چاہتا ہوں یا کھانا آج کھاؤں گا یہاں، تو اس میں کوئی حرج آگے لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کہ تم مل کے کھاؤ یا الگ ہو کے کھاؤ، کیا اکٹھے ہو کے کھا لو ایک تھال میں، تب بھی کوئی حرج، یا الگ الگ کھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کئی لوگ الگ الگ کھانا پسند کرتے ہیں تو بھائی اپنے اپنے پلیٹ میں ڈال کے کھا لو، اور اگر چاہتے ہو کہ اکٹھے کھاتے ہو تو تب بھی کوئی حرج آگے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پر جب تم داخل ہو جاؤ گھروں کو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو سلام کرو اپنے اہل و عیال پر، تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ زندگی کی دعا ہے، یہ کیا ہے؟ زندگی کی دعا ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مبارکتاً، بابرکت ہے، طیبتاً، پاکیزہ ہے۔ گھر جاتے ہو تو آپ کے اوپر موت نہیں پڑتی کہ آپ دروازے سے داخل ہو تو کیا کہو؟ السلام علیکم،
یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ کوئی تو وقت قبولیت کا ہوگا کہ آپ سلامتی کی دعا کریں گے اور اللہ سلامتی ڈال دے۔ جی یہ تو بہت جامع الفاظ ہیں نا اسلام نے جو دیے ہیں، لیکن ہمارے ہاں عجیب مزاج ہے، صبح بخیر، شب بخیر، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، پتہ نہیں گڈ آفٹرنون، یہ میسج چاہ رہے ہوں بھائی، یہ کیا ہے؟ کتنے پیارے الفاظ آپ کو دیے ہیں، السلام علیکم، لیکن ہم پوری دنیا میں گھوم پھرو، پورے دنیا کے سارے مذاہب میں ملاقات مصافحے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کے معنی پہ غور کرو، اور پیغمبر پاک کے بتلائے ہوئے، قرآن کے بتلائے ہوئے اس مختصر جملے کے اوپر غور کرو، آپ حیران و پریشان رہیں گے کہ کتنا جامع اور بہترین جملہ ہے۔ لیکن جب اثری لوگوں پہ دوسری قوموں کا اور مذہبوں کا ہو جائے تو ان کو اپنا دین کیا نظر آنے لگتا ہے، تو اس کو بگاڑ لیتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہتے ہیں السلام علیکم، کوئی کہتے ہیں السلام علیکم۔ یہ شیطان بہت بڑا رذیل ہے، وہی الفاظ کے الوار ہے، بددعائیں دلوار ہے، تم پہ موت پڑے، تم برباد ہو جاؤ۔ اگلا بھی کہتے ہیں وعلیکم، تم پہ بھی پڑے جاؤ، یہ بددعائیں دیتے ہو۔ تو بھائی سیدھا لفظ، اتنا لفظ بھی سیکھنا آپ کو نہیں آیا؟ ٹھیک ہے جی، آگے فرمایا سلام، یہ تمہارے لیے دعا ہے، بطور دعا ہے اللہ کی طرف سے، اور بابرکت ہے اور پاکیزہ ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم عقل رکھو، سمجھو۔ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ ہوتے ہیں معہو اس رسول کے ساتھ، ان کے ساتھ ہوتے ہیں علی امر جامع، ایک ایسے کام پر، ایسی بات پر جو جمع کرنے والا ہے، ایسا کام جامع مسجد، جامع مسجد لوگوں کو جمع کرنے والی، سب کو، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا مطلب ہے جامع؟ وہ کام کہ جس کے لیے بلایا گیا، یہ تم نے اکٹھا اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہو۔ اب جب اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہو، جس نے بلایا ہے اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکلو گے مجلس سے۔ مجلس ہے، میٹنگ ہے، شورا ہے، آپ کو بلایا ہے، آپ بیٹھیں، اب اگر آپ اٹھو گے اور باہر جاؤ گے تو کیا طلب کرو گے؟ اجازت طلب کرو گے۔ چونکہ منافق ایسے رذیل قوم تھی کہ ان کی رذالت کی انتہا، جمعے کے دن بھی آتے تو درشن کروا کے جی ہاں پتہ چل گیا میں آیا ہوں، پھر دوسرے کی اور میں کھسک جاتے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے پیچھے کیسے کھسکتے؟ اب کوئی بندہ ادھر وہ پریکٹیکل کرے گا نا تو آپ کو پتہ چل جائے، پوچھوئے کناٹی راکا گی اور روانی ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح سے وہ پھسل کے نکلتے تھے دوسرے کی اوٹ میں، پتہ نہ چلے، بس میرا پتہ چل گیا کہ میں آ گیا ہوں۔ یہی حال میٹنگوں کا ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ تعلیم دی ہے ہمیں، اور آج بھی یہ تعلیم جاری ہے اہل اسلام میں، ذرا اس پہ غور کرو۔ فرمایا کیا لفظ ہیں؟ فرمایا مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، اذا کانوا معہ علی امر جامع، جب وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک اکٹھا کرنے والے کام میں، تو لم یذہبوا، نہیں چلتے وہ، حتی یستأذنوہ، یہاں تک کہ وہ اسے اجازت طلب کرتے ہیں۔ ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ، یہی لوگ ہیں ایمان لانے والے اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ فاذا استأذنوک لبعض شأنہم،
اب جب آپ کی اجازت کے بغیر وہ نہیں جاتے، اتنے فرما بردار ہیں، تو اب اگر ایسا بندہ کوئی عذر پیش کرے کہ مجھے اجازت دیجئے، تو آپ ان کو کیا کیجئے؟ اجازت دیجئے۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، جب آپ سے وہ اجازت طلب کریں، پس جب وہ اجازت طلب کریں آپ سے لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنی بعض ضروریات کے لیے، بعض حالتوں، بعض کاموں کے لیے، تو فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ، پس آپ اجازت دیں جس کو آپ چاہیں۔ یعنی یہ بھی اختیار ہے کہ اگر آپ کہیں اجازت نہیں ہے بیٹھیے، تو وہ ناراض ہو جائے، نہیں، اس کو ناراض ہونے کی بھی اجازت ہے۔ اسلام نے امیر اور مامور کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سفر میں 3 آدمی، 2 بھی سفر کرو، 2 آدمی بھی، تو ایک کیا بن جاؤ؟ امیر، اور دوسرا مامور بن جاؤ۔ 3 سفر کرتے ہو تو 2 مامور اور 1 امیر بن جاؤ۔ کسی جگہ ٹھہرتے ہو 5-6 آدمی، تو ایک کو کیا کر لو؟ اب مجھے بتاؤ، کیا آپ سفر کرتے ہیں سارا، کیا اس سنت پہ کوئی عمل ہو رہا ہے؟ 10 آدمی بھی بس میں بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، سارے راستے میں ہانکتے رہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ بھائی ہمارا بھی کوئی امیر ہے جس کی ہم اطاعت کریں۔ طلباء رہتے ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، 300 ایک مسجد میں رہتے ہیں، درس ہے، ان کے لیے ایک امیر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ امیر اس بات کا ہے کہ وہ ان کے لیے خالی کھانا لائے اور منہ میں ڈالے؟ بھائی اس کی بات مانیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ کتنے غزوات آپ نے طے کیے، سرایا پہ بھیجے ہیں آپ نے، صحابہ شرکت کی ہے، آپ نے جس کو امیر مقرر کیا ہے، اگر اس کی کوئی شکایت آئی ہے تو آپ نے برداشت نہیں کی۔ کبھی اس جملے پہ غور کیا ہے کہ یہ جو لفظ کہا ہے کہ اگر تم پہ امیر مقرر کر دیا جائے، رأسہ کا رأس الزبیب، اس کا سر ایسا ہو جیسے کشمش کا دانہ، روس کی دانہ۔ کیا ہوتا ہے کشمش کا دانہ؟ چبا کھبا ہوتا ہے، جنجر پنجر بنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اس کا سر ایسا ہو کہ تمہیں دیکھ کر کراہت بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ تم پہ امیر مقرر کر دیا گیا ہے، تو اس کی کیا کرو؟ جب تک کہ وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم نہ دے۔ ہم یہ چیزیں تو کرتے ہیں، میں اپنے طلباء سے بھی کہتا ہوں کہ ہم یہ دروس شروع میں آپ لوگوں نے اصول پڑھے، ہم نے پڑھے، تو ان کا کیا مطلب ہے؟ اسلام پورے مسلمان، پورے دین کو آپ کو خلافت بھی بتاتا ہے اور آپ کو نظم کا طریقہ بتاتا ہے کیسے ہو۔ اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے ہم 20 آدمی ہوتے ہیں لیکن ہم ایک امیر کے نیچے کام 10 دن کے لیے ایک مسجد میں ہم ایک امیر کے نیچے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہی تو حال ہے، تبھی تو جا کے ان کو نہ حکومت ملتی ہے نہ ان کو خلافت ملتی ہے، اس لیے کہ یہ 10 آدمی ایک آدمی کو اپنا امیر مان کے اس کی ماننے کو تیار ہے۔ تو پھر یہی بندہ اگر آگے جائے اور یہ چاہت کرے کہ میرے تابعدار لاکھوں میں میری بات پہ مانیں گے تو خاک مانیں گے۔ تربیت کرتا ہے قرآن۔ شورا کے لیے آئے ہو، دیکھو سنت طریقہ ہے، اور جو اس کی پابندی کرتا ہے وہ ضرور خیر پاتا ہے، وہ بھلائی پاتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک جگہ امیر مقرر کیا، تو کئیوں نے اعتراض کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کے باپ پر بھی اعتراض کیا تھا، یہی مقرر ہے۔ تو آئیے ہمیں ان چیزوں سے ہم خود سبق لیں گے تو ہمارا کام بنے گا۔ اگر ہم اس پہ خود نہیں عمل کریں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آگے جی، خاص کر طلباء کرام ہیں تو آپ کے لیے بھی امیر مقرر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں، وہ کئی لوگ طلباء کہتے ہیں وہ سختی، میں ان سے پوچھتا ہوں
میں تو درس دے کے چلا جاتا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں اور میں کہتا ہوں، میں نے ان سے کہا گزشتہ سال بھی میں نے کہا کہ امیر صاحب آپ یہ اتنی تعداد میں طلباء ہیں، یہاں رہتے ہیں، آپ کو امیر مقرر کیا ہے، اگر آپ کوتاہی کرو گے تو عند اللہ مجرم ہوگے اور میرے بھی مجرم ہوگے، میں آپ کا گریبان پکڑوں گا۔ میں نے ان سے کہا میرے پاس یہ قوم کے بچے آئے ہیں پڑھنے کے لیے اتنے دور دراز سے، ان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور آپ سے بھی یہ کہتا ہوں آپ بھی اس ڈسپلن میں رہیں، تو یہ آپ کی کامیابی ہے، آپ کی بھلائی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے بخشش بھی طلب کریں، اللہ غفور الرحیم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول، نہ بناؤ رسول کی دعا، رسول کی پکار کو، ٹھیک ہے، رسول کی دعوت کو، کدعاء بعضکم، جس طرح رسول کے بلانے کو، کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح بلانا تمہارے بعض کا بعض کو۔ کیا مطلب ہے آیت کا؟ دو مطلب ہیں سادہ سے۔ ایک مطلب کہ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ٹھیک ہے نا، اس طرح نبی علیہ السلام کو نہ پکارو۔ ایک کہتے ہو او فلانی جی، او طاہر اسلام، اسلام طاہر، او فلاں جلیل احمد، نہیں، اس طرح نبی علیہ السلام کو، یہ آج تک سادوں کو پتہ نہیں چلا، وہ آج تک بھی نبی علیہ السلام کو پاکستان سے آوازیں دے رہے ہیں، اور گاڑیوں پر بھی لکھا ہوا ہے، دیواروں پر بھی لکھا ہوا ہے۔ فرمایا جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح پیغمبر کو مت پکارو۔ دوسرا مطلب آیت کے سیاق و سباق کے ساتھ اس کا جوڑ بھی ہوگا، وہ یہ ہے کہ اوپر کہا رسول نے تمہیں بلایا ہے ایک میٹنگ کے لیے، تو جب رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی طرح نہ سمجھو کہ آپ نے مجھے بلا لیا اور میں نے کہا آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو ٹھیک ہے۔ جس طرح آپس میں ایک دوسرے، آپ کو فلاں نے بلائے، ذرا عصر کے بعد آنا سارے میرے گھر، بیٹھتے ہیں، کوئی میٹنگ ہے، کسی نے کہا گئے تو گئے، نہیں گئے تو نہیں گئے، نہیں، پیغمبر کے بلانے کو اس طرح نہ سمجھنا، وہ جب بلائیں تو تم نے کیا کرنا ہے، باہر صورت وہاں جانا ہے اور پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا قد یعلم اللہ الذین، تحقیق جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو، یتسللون منکم لواذا، جو کھسکتے ہیں تم میں سے، لواذا آڑ لے کر، کیا؟ ہاں، ان کو بھی اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، پیچھے سے بندوں کی اوٹ میں ایسے ایسے ہو کے جا رہا ہے، تو فرمایا جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو، یتسللون، جو کھسکتے ہیں، نکلتے ہیں، لواذا اوڑ لے کر، آڑ لے کر، پناہ لے کر، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں یخالفون عن امرہ، جو رسول کے امر سے مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، یہ کہ پہنچے ان کو کوئی مصیبت، او یصیبہم عذاب علیم، یا پہنچے ان کو دردناک عذاب، الا خبردار، ان للہ ما فی السماوات، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، قد یعلم ما انتم علیہ، تحقیق وہ جانتا ہے وہ حالت جس پر تم ہو، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن لٹائے جائیں گے، الیہ، اس کی طرف، فَيُنَبِّئُهُمْ، پس وہ خبر دے گا ان کو، بِمَا عَمِلُوا، اس کی جو وہ عمل کرتے ہیں، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔